بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ یاسین آیت نمبر 42 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مِن مِثْلِهِ، اس جیسی، اور مَا يَرْكَبُونَ، چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں ان کو، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو پھر کوئی فریاد سننے والا نہ ہوگا ان کے لیے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر یہ کہ ہماری رحمت ہی ہے، یعنی جو انہیں پار لگاتی ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور زندگی سے فائدہ اٹھانے کا ایک خاص وقت تک موقع دیتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتقوا، ڈرو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتی ان کے سامنے، من آیت، کوئی بھی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، قال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، انہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود انہیں کھلا دیتا، ان انتم، نہیں ہو تم، الا مگر، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا۔ ویقولون، اور کہتے ہیں وہ لوگ، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ما ينظرون، وہ نہیں انتظار کرتے، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک چنگھاڑ کا، تأخذہم، جو انہیں آ لے گی، وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، تو پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، لَهُمْ، ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ، اس کی مثل، ضمیر لوٹ رہی ہے مثل فلک نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہم نے ان کے لیے اور بھی چیزیں پیدا کی ہیں۔ یہ ماقبل آپ پڑھ چکے ہیں، فی الفلک المشحون، اس کے اندر نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف منسوب بات تھی، تو اسی کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ وَهُوَ مَا عَمِلُوهُ عَلَى شَكْلِهِ مِنَ السُّفُنِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ، فرماتے ہیں یہ من مثل ہی، مثل سے مراد یہ ہے کہ جو اس جیسی چھوٹی بڑی کشتیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے، بتعلیم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ سمجھ بوجھ دی ہے، اور اسی نے ان کو عقل دی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ چیزیں بناتے ہیں۔ ما یرکبون، جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی فیہ، اس میں، یعنی چیزیں بناتے ہیں اور اس کے اندر سوار ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عقل سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے اندر جو جانور وغیرہ ہیں جو کام آتے ہیں سواری کے لیے، سامان اٹھانے کے لیے، وہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ وَإِن نَّشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، تو ہم ان کو غرق کر دیں، مع ایجاد السفن، کشتی سمیت بھی ان کو ہم غرق کر سکتے ہیں۔ فلا صریخ، ای فلا مغیث، تو کوئی فریاد سننے والا نہ ہوگا، لہم، ان کے لیے، ولا هم ينقذون، اور نہ ہی ان کو بچایا جائے گا۔ ینقذون بمعنی ینجون، وہ بچ نہیں پائیں گے، یا پھر ینجون، ان کو بچایا نہیں جائے گا، نجات نہیں دی جائے گی۔ الا رحمۃ منا، مگر یہ رحمت ہی ہے ہماری، ومتاعا الی حین، اور ہماری طرف سے ایک وقت مقررہ ان کو دیا گیا ہے جب تک یہ زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ای لا ینجیہم الا رحمۃ منا لہم، مطلب یہ ہے کہ نہیں ان کو نجات دیتی مگر ہماری ہی رحمت۔ وَتَمْتِعِنَا إِيَّاهُمْ بِلَذَّاتِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ آجَالِهِمْ، اور ہم ہی ان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ زندگی سے فائدہ اٹھا لیں
یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، ان کی زندگیاں مکمل ہو جائیں۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین، اس کی مختلف ترکیبیں کی جاتی ہیں۔ ایک ترکیب کے مطابق تو یہ منصوب بنزع الخافض ہے۔ منصوب بنزع الخافض کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اس طرح اس کی جو مقدر عبارت ہوگی وہ ہوگی۔ اور بعض کے نزدیک یہ مفعول لأجلہ ہی ہے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا لِأَجْلِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اور بعض کے نزدیک یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا إِلَّا نَرْحَمُهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا، مگر یہ کہ جو ہم رحم کریں ان کے اوپر، اس کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے۔ اور وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ یہ بھی اسی کی طرح ترکیب میں ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتقوا، ڈرو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اس سے جو تمہارے سامنے ہے، مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا كَغَيْرِكُمْ، جو دنیا کا عذاب ہے وہ حاضر ہے، موجود ہے، جیسے تم سے پہلوں کو بھی یہ عذاب دیا گیا ہے۔ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور اس سے ڈرو جو تمہارے پیچھے ہے، من عذاب الآخرہ، یعنی آخرت کا عذاب، یعنی دنیا کے بعد آخرت کے عذاب نے آنا ہے، تو گویا وہ دنیا کے پیچھے ہے عذاب۔ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، لیکن جواب شرط کیا ہے؟ اعرضوا، انہوں نے اعراض ہی کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، یہ لعلکم ترحمون تک یہ شرط بن جائے گا، جواب شرط محذوف ہے جس کو صاحب جلالین نے واضح کیا، اعرضوا، لیکن وہ اعراض کرتے ہیں۔ وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیت، کوئی بھی آیت، کوئی بھی نشانی، من یہ زائدہ ہے، یہ تاکید معنی کے اندر پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ محلن آیا کلمہ یہ مرفوع ہے، فاعل واقع ہو رہا ہے۔ من آیات ربہم، ان کے رب کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے کوئی نشانی جب بھی ان کے پاس آ جائے، الا مگر ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کانوا عنہا معرضین، وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ عنہا ضمیر آیا کی طرف لوٹ رہی ہے، الا کانوا عن الآیت معرضین، مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، اے قال فقراء الصحابہ، یہ اس کی وضاحت صاحب جلالین نے کی ہے کہ فقراء صحابہ جب ان سے کہیں، لہم ان سے، انفقوا خرچ کرو، آگے اس کے آگے کلمہ مقدر نکالا، علینا ہمارے اوپر، مما رزقکم اللہ، اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اے من الاموال التي اعطاکم اللہ تعالی، وہ اموال جو اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں۔ تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، استہزاء بہم، آگے جو ان کا قول ہے یہ استہزاء ہے، اور استفہام بھی وہ استہزاء کے لیے وہ ذکر کرتے، انطعموا، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ان کو کھلا دیتا، فی معتقدکم ھذا، جیسا کہ تمہارا اعتقاد بھی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ اسے کھلاتا ہے، تو اگر اللہ ان کو کھلانے کی منشا ہوتی تو اللہ ان کو کھلا دیتا۔ ان بمعنی ما، نہیں ہو، انتم، تم سب کے سب، فی قولکم لنا ذالک مع معتقدکم ھذا، کہ تم نہیں ہو مگر اپنے اس قول کے اندر بھی جو تم ہمیں کہتے ہو کہ کھلاؤ ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا جو اعتقاد ہے وہ بھی، یہ سب نہیں ہے مگر فی ضلال مبین، ایک کھلی گمراہی کے اندر، یعنی تم نہیں ہو مگر کھلی گمراہی کے اندر، کس اعتبار سے کہ تم کہتے ہو کہ ہمیں کھلاؤ، اور دوسری طرف سے کہتے ہو کہ اللہ جس کو چاہے اس کو کھلائے۔ بین، مبین بمعنی بین ہے، یہ یعنی متعدی ہے بظاہر لیکن لازم کا معنی ادا کر رہا ہے۔ والتصریح بکفرہم موقع عظیم، ان کے کفر کو یہاں واضح طور پر ذکر کرنا ایک اعلیٰ درجے کا کفر ہونے کی وجہ سے ہے، ایک سخت کفر ہونے کی وجہ سے ہے، تو اس لیے ان کے اس کفر کو یہاں پر صراحتاً ذکر کیا گیا کہ کافر لوگ ایمان والوں کو کہتے ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق چند باتیں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، یہ جو اوپر کلمہ گزرا ہے اس کی ترکیب ذکر کر دیتا ہوں، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، لو یہ حرف شرط ہے، یشاء اللہ یہ اس کے لیے شرط واقع ہوگا، اور اطعمہ اس کا جواب شرط واقع ہو جائے گا، اور یہ جو کلمہ انطعم ہے یہ بعد والے کے لیے فعل فاعل ہوگا، اور یہ اس کے لیے مفعول واقع ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ان انتم الا فی ضلال مبین، اس قول کا قائل کون ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ تو کھلی گمراہی کے اندر ہو،
دوسرا یہ ہے کہ ایمان والے ان سے کہتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی کے اندر ہو. اور تیسرا جس کو صاحب جلالین نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ کافروں کا ہی قول ہے جو وہ مسلمانوں کو کہتے تھے اپنے جواب کے اندر. تو تین طرف اس کی نسبت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، تو اس اعتبار سے یہ کافروں کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے. دوسرا ایمان والوں کی طرف سے تو پھر بھی ان کے لیے توبیخ ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ وہ جواب ہے جو ماقبل میں کافروں نے ان کو دیا، نطعم من لو یشاء اللہ تعالیٰ، اسی کا حصہ ہے ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ وہ کافر ایمان والوں کو کہتے تھے کہ تم کھلی گمراہی کے اندر ہو، اور اسی کو صاحب جلالین نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اچھا، ایک بات یہ کہ یہ جو قسم یہاں ذکر ہوئی ہے نطعم من لو یشاء اللہ تعالیٰ، اس سے کون مراد ہے؟ آیا اس سے مطلق کافر مراد ہے، قریش مکہ وغیرہ مراد ہے، یا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کرتے ہیں؟ تو اس میں بھی دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر کافروں کی دوسری قسم جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہی منکر ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ اللہ ہے اور اس کی مشیت ہے اور وہ کھلاتا ہے تو پھر اسی کو کھلانے دو، جب وہ نہیں کھلانا چاہتا تو ہم کیوں کھلائیں، نعوذ باللہ. اور دوسری قسم وہ پہلے ذکر ہوئی الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں جگہوں پہ قریش مکہ ہی مراد ہیں، اور قریش مکہ کا یہ قول نطعم من لو یشاء اللہ تعالیٰ یہ اس پیرائے میں ہے کہ اللہ کی مشیت اگر کسی بندے کو کھلانے کی نہیں ہے تو ہم بھی اس کو نہیں کھلائیں گے. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں متى، کب، هذا الوعد، یہ وعدہ ہوگا. کون سا وعدہ؟ بالبعث، دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو فیہ، اس بات میں، اس وعدے میں، تو ہمیں بتا دو کب یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ما ينظرون، وہ نہیں انتظار کرتے. صاحب جلالین نے بھی آگے وضاحت کلمہ کی ینتظرون کے ساتھ کی ہے. آپ کو پہلے بھی بارہا بتایا کہ کلمہ نظر ینظر بصلۃ الی، رأى یرا کے معنی میں، دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ بغیر صلہ کے یہ انتظار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک چنگھاڑ کا. وہی نفخۃ اسرافیل الاولی، اور یہ اسرافیل علیہ السلام کا پہلا نفخہ یا پہلا جو سور پھونکا جائے گا وہ اس سے مراد ہے. تاخذہم، وہ ان کو آ لے گا. وہم یخصمون، یہ واو حالیہ ہے اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے. بالتشدید، فرماتے ہیں اس کو یخصمون صاد کی تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا. آگے اس کلمہ کی تعلیل ذکر کی گئی ہے. فرماتے ہیں اصلہ یختصمون، اصل میں یہ یختصمون ہے، یعنی باب افتعال سے ہے. نقلت حرکت التاء الی الخاء، تاکہ حرکت کو خاء کی طرف منتقل کیا گیا. وادغمت فی الصاد، اور پھر اس کو صاد کے اندر تبدیل کر دیا گیا، اور پھر اس کو صاد کے اندر ادغام کر دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ وہم فی غفلت عنہا بتخاصم وتبایع، کہ وہ اس وقت غفلت میں ہوں گے، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے اور بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے. واکل وشرب، کھا پی رہے ہوں گے، وغیرہ ذالک، اور دیگر کاموں میں مشغول ہوں گے. وفی قرات، اور ایک قرات میں ہے یخصمون، یعنی یضربون کے وزن پر، کہ یضربون خصم یخصم سے، جو کہ جادل یجادل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ای یقسم بعضهم بعضا، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. یخصمون خا کی کسرہ کے ساتھ اور ادغام کے ساتھ اکثر قراء کی قرات کے مطابق ہے. فلا یستطیعون توصیۃ، تو وہ وصیت بھی نہیں کر سکیں گے. ای بان یوصوا، اتنا موقع بھی ان کو نہیں ملے گا کہ کسی کو وصیت کر سکیں. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. من اسواقہم واشغالہم بل یموتون فیہا، اپنے بازاروں سے، اپنی مشغولیات سے وہ فارغ ہو کر یا چھوڑ کر گھر بھی نہیں پہنچ سکیں گے، بلکہ اسی سے وہ سب مر جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت اور شوق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.